أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے بھی بتایا گیا تھا کہ جو مترقی لوگ ہیں ان کی صفات بیان کی گئی تھی. پہلی صفت تھی غیب پر ایمان لانا، دوسری صفت تھی نماز قائم کرنا، اور تیسری اللہ کی دیے ہوئے مال میں خرچ کرنا. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں چوتھی صفت بیان کی گئی ہے ان لوگوں کی جن کو قرآن نے متقی کہا ہے اور ہدایت کے اہل قرار دیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو تم پر نازل کی گئی ہے، وما انزل من قبلک، اور ان چیزوں پر جو آپ سے پہلوں پر نازل کی گئی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی کہ وہ لوگ، والذین کا مطلب وہ لوگ، یؤمنون کا مطلب ایمان رکھتے ہیں، بما کا مطلب جو کچھ، انزل کا مطلب اتاری گئی، الیک کا مطلب آپ پر، من قبلک کا مطلب آپ سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ بتائی کہ متقی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو اللہ کے رسول پر نازل کی گئی. انزل کا مطلب نازل کی گئی، انزال کا مطلب کوئی چیز اوپر سے نیچے اتاری گئی ہو. انزل ینزل کا مطلب اوپر سے نیچے اتارنا. انزل کا مطلب وہ چیز جو اوپر سے نیچے اتاری گئی. اب یہ کون سی کتاب ہے، کون سی چیز ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. اب اللہ کی کتاب کے بارے میں پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ یہ اوپر سے نازل کی گئی ہے. اوپر سے کا مطلب اللہ نے ان کو نازل کیا. ظاہر بات ہے اگر کوئی چیز نازل کی گئی ہے تو اس کا نازل کرنے والا بھی ہونا چاہیے. اب یہ نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. دوسری جگہ قرآن نے خود فرمایا ہے کہ تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو بڑا حکیم ہے اور ہر طرح کی تعریف کے لائق بھی ہے. دوسری جگہ کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جو ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں اور ساری چیزوں کو قائم رکھنے والے ہیں، سنبھالنے والے ہیں. نزل علیک الکتاب، جس نے تھوڑا تھوڑا کر کے تم پر کتاب کو نازل کیا. تو اللہ نے خود بتا دیا کہ یہ کتاب نازل کرنے والے اللہ ہیں. تو اس سے خود بخود یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کتاب تیار نہیں کیا. جیسا کہ بعض لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کتاب کو منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیار کی ہے اور اللہ کی طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ انہوں نے تیار نہیں کیا ہے، ان پر نازل کی گئی ہے. اللہ کے رسول کو خطاب کر کے ڈائریکٹ کہا کہ تجھ پر نازل کی گئی ہے.
اللہ کے رسول لانے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول پر یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اور نازل کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس کتاب پر ایمان لانا ہے۔ وما انزل من قبل، تجھ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہے ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ اب اس سے خود بخود معلوم ہوا کہ یہ قرآن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، یہ پہلی کتاب نہیں ہے، اس سے پہلے بھی دوسری کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ پہلے نبی نہیں ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگ نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو آپ سے پہلے بھی نبی بنا کر بھیجا، اور جب آپ سے پہلے جو نبی آئے ہیں ان کو آپ مانتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ ان سے پہلے جو انبیاء آئے تھے ان پر کتابیں نازل ہو چکی ہیں، اس کو آپ تسلیم کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہیں کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے فلاں فلاں چیزیں نازل ہوئی ہیں، فلاں کتاب نازل ہوئی ہے، تو پھر اس کا آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ جب پرانی کتابوں کو آپ مانتے ہیں تو اس نبی کی کتاب کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا۔ پرانے نبیوں کو آپ سچا تسلیم کرتے ہیں تو اس نبی کو بھی آپ کو سچا تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو یہ کہا کہ پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، اس کتاب پر بھی ایمان لانا ہے۔ البتہ دونوں کی ایمان میں فرق ہے۔ اس کتاب پر تو حرف بحرف ایمان لانا ہے، ایک ایک باتوں کے اس پر ایمان لانا ہے، ایک ایک آیت پر ایمان لانا۔ ایمان کا مطلب کیا؟ تصدیق کرنا اور دل سے مطمئن رہنا، اس کو جھٹلانا نہیں، دل سے مطمئن رہنا۔ تو ایک ایک آیت، ایک ایک حکم پر ایمان لانا واجب ہے۔ البتہ پرانی جو کتابیں ہیں اس پر اجمالاً ایمان لانا واجب ہے۔ اجمالاً کا مطلب یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ فلاں 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 کتاب، مثلا توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یا اس طرح کی اگر دوسری کتابوں کا پتہ چلتا ہے ان پر ایمان لانا واجب ہے کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی، بھلے آج وہ اپنی حالت پر باقی نہیں ہے، لیکن نازل تو اللہ نے ان کتابوں کو کیا ہے۔ تو تمام کتابوں پر ایمان لانا واجب ہے، اور تمام رسول، جب کتابوں پر ایمان لانا واجب ہے تو تمام رسولوں پر بھی ایمان لانا واجب ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر شخص اللہ پر بھی ایمان لاتا ہے، ملائکہ پر بھی ایمان لاتا ہے، تمام کتابوں پر بھی ایمان لاتا ہے، تمام رسالوں پر، رسولوں پر بھی ایمان لاتا ہے۔ تو ہمارا رسول ہمیں پیغام دیتا ہے، ہماری کتاب ہمیں پیغام دیتی ہے کہ جیسے اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہمیں واجب ہے، پچھلے تمام انبیاء پر بھی ایمان لانا اسی طرح سے واجب ہے۔ اگر کسی ایک نبی کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ فلاں رسول پر ہم ایمان نہیں لاتے، فلاں نبی پر ہم ایمان نہیں لاتے، تو ہم مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اس کتاب پر ہم ایمان لاتے ہیں، پچھلی کتابوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تب بھی ہم مومن نہیں ہیں۔ ہمارے مومن ہونے کے لیے جیسے اس کتاب پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی یہ کہے کہ ہم حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں، پرانے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا واجب ہے۔ حضرت موسیٰ کے سلسلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو بھی مجھ پر ایمان لانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخر میں دنیا میں آئیں گے، ان کا انتقال نہیں ہوا، وہ آسمان پر ہیں، اللہ آخر میں پھر بھیجیں گے ان کو، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آئیں گے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے، وہ اپنی شریعت کو دنیا پر
لاگو نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ کریں گے، اس کے مطابق فیصلے کریں گے۔ تو اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم پچھلے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایسے کہے کہ پرانی کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، انجیل پر، زبور پر، توریت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے، جیسے اہل کتاب کہا کرتے تھے، تو وہ بھی مومن نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ان کے ایمان کا بھی کسی طرح کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور خاص طور پر اللہ کے رسول کی کتاب پر تو حرفاً حرفاً ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک سے علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو پیچھے آ چکی ہیں، اور اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، یہ کتاب آخری کتاب ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور آپ کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ساری کتابوں پر اور سارے رسولوں پر ایمان لانا واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کا تذکرہ کیا، پچھلے انبیاء کا تذکرہ کیا، لیکن بعد کا تذکرہ نہیں کیا۔ کیوں؟ بعد میں کوئی آنے والا نہیں ہے۔ بعد میں کوئی آنے والا نبی ہوتا تو اس کا تذکرہ ہوتا، بعد میں کوئی کتاب آنے والی ہوتی تو اللہ کہتے کہ وما انزل بعدک، آپ کے بعد جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان لانا واجب ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ کے بعد کتاب نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب آخری رسول ہے، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ جھوٹا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کتاب پر، اس کتاب پر بھی، پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانا واجب ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، اللہ کے رسول نے خود تیار نہیں کی، اور آپ پہلے پیغمبر نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی پیغمبر آ چکے ہیں، آپ سے پہلے بھی کتابیں آ چکی ہیں، اسی طرح آپ بھی انہی پیغمبروں کی طرح ایک تسلسل ہے جو اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں۔ ان ساری چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے، اس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہو سکتا ہے، نہ قرآن کے پیغام سے ہم صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر اس پیغام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔